سائنس پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج کل آدھار کارڈ کو فنگر پرنٹ سے جوڑ دیا گیا نا۔ دیکھیے آپ جاتے ہیں آدھار کارڈ بنوانے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے تو آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے کریے، یہ کیا ہے؟ یہ بنانا، یہ انگلیوں کے پور اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ایک آدمی کی دوسرے سے مختلف ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک آدمی کی دوسرے سے مل ہی نہیں سکتی، سب کی الگ الگ ہیں، سب کی کنڈیشنز الگ ہیں۔ آپ جیسے ہی انگلی ایسے اور انگوٹھا جیسی رکھیں گے آ جائے گا محمد جرجیز۔ مولانا جرجیز نے ایک پاسپورٹ بنوا لیا ہندوستان سے، محمد جرجیز، فنگر پرنٹ دے دیے، بن گیا۔ نہیں، انڈیا کے پاسپورٹ سے ہمیں دبئی نہیں جانا ہے، چلو نیپال کے پاسپورٹ سے جائیں۔ نیپال کا ایک پاسپورٹ ہم نے بنوایا، محمد جمیل، نام بدل دیا، کیا نام؟ محمد جمیل بنایا۔ نیپال میں فنگر پرنٹ نہیں لیے جا رہے تھے، غریب ملک ہے، آگے نہیں پڑھ پایا زیادہ، انہوں نے بس لکھ کے دے دیا، بن گئی مہر۔ چلو جرجیز صاحب نے ویزا لگوایا، دبئی پہنچ گئے۔ جرجیز صاحب کا پاسپورٹ محمد جرجیز کے نام سے بن چکا ہے، ہندوستان میں فنگر پرنٹ لیے جا چکے ہیں۔ جرجیز صاحب محمد جمیل کے نام سے پاکستان یا سعودی عرب یا دبئی جا رہے ہیں، محمد جمیل کے نام سے پاسپورٹ نیپالی۔ دبئی ایئرپورٹ پہ اترے، دبئی ایئرپورٹ پہ امیگریشن میں جاتے ہیں، وہاں فنگر پرنٹ لیے جا رہے ہیں، آئیے باہر نکلنے سے پہلے فنگر پرنٹ دیجئے۔ جیسے ہی مولانا جرجیز نے اپنا انگوٹھا فنگر پرنٹ پہ رکھا، فوراً شو کر رہا ہے آپ کا پاسپورٹ تو محمد جرجیز کے نام سے بن چکا ہے، یہ محمد جمیل کے نام سے آپ آئے ہو، فرضی پاسپورٹ ہے، یہ جھوٹ بول کے آئے ہو۔ فوراً پولیس کو فون کیا گیا، اریسٹ کر دیا گیا، اریسٹ ہم، چلو لے جاؤ ان کو جیل کے اندر۔ کتنا زمانہ ترقی کر گیا، سائنس دیکھ رہے، ایک انگلی سے پکڑ لیا۔ ہندوستان میں فنگر پرنٹ لیا، یہ فنگر پرنٹ چڑھ گیا، دبئی میں انگوٹھا رکھا، اس نے بتا دیا کہ آپ محمد جرجیز ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ انسان کتنا ہی کہیں مر جائے، ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے راجدھانی اور شتابدی ٹکرا گئی، 200 آدمی مر گئے، میری گردن الگ کٹی پڑی ہے، پیر الگ کٹا پڑا ہے، لوگوں کی گردنیں کٹی پڑی، ہاتھ پیر کٹے پڑے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جرجیز صاحب کی گردن تو دکھائی دے رہی ہے لیکن پیر کس کا ہے پتہ نہیں، یہ پیر کس کا ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، باڈی خلطمات ہو چکی ہیں، صرف چہرے پہ جانے جا رہے ہیں، باڈیوں کا پتہ نہیں۔ دفنا دیے گئے، جو ملا دفنا دیا گیا، لیکن مولوی جرجیز کا ہاتھ کہیں تو ہے، اس کا پیر کہیں تو ہے، ہاتھ دفنا دیا گیا، پیر دفنا دیا گیا۔ جرجیز صاحب کا سر گھر بھیج دیا گیا اٹاوا، لیکن پیر یہیں رہ گیا، ہاتھ یہیں رہ گیا، اس ہاتھ کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ یہی ہاتھ میں جو فنگر پرنٹ ہے، جو بنانا ہے، جو انگلیوں کے پور ہیں، جو نشان ہے، اللہ تعالیٰ اسی نشان سے جو میچ ہے، اسی سے ہر انسان کی شکلوں کو، اس کی باڈی کو اس کے ساتھ جمع کر کے زندہ کر دے گا۔ جیسے آج ہندوستان کا رہنے والا محمد جرجیز، دبئی میں بھی محمد جرجیز ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ محمد جرجیز ہی رہیں گے، آپ کے نام کے ساتھ رہیں گے، فنگر پرنٹ آپ کو بتا دے گا، انگلیوں کی نشان نہیں بدلتے۔ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس نے اتنی بڑی چیز بنا دی کہ یہاں کا آدمی وہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، یہاں سے بھاگا ہوا آدمی وہاں پکڑا جا سکتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں اور مر جائیں، لاش آپ کی کہیں بہا دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قدرت کاملہ ہے، آپ کو آپ کی انگلیوں کے پور سے آپ کو دوبارہ اٹھا دے، پیدا کر دے، جیوت کر
دے اور آپ کا حساب و کتاب لے لے، دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو انسان کے انگلیوں کے پور بھی بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، جب ہم پانی کے قطرے سے تمہاری انگلیاں بنا سکتے ہیں، پانی کے قطرے سے تمہارے پور بنا سکتے ہیں، پانی کے قطرے سے تمہارا ناخون بنا سکتے ہیں، پانی کے قطرے سے تمہارا ہاتھ بنا سکتے ہیں، پانی کے قطرے سے ہم تمہارا پیر بنا سکتے ہیں، تمہارا گھٹنا بنا سکتے ہیں، تمہاری پنڈلی بنا سکتے ہیں، تمہاری ران بنا سکتے ہیں، تمہاری کمر بنا سکتے ہیں، اسی پانی کے قطرے سے اتنی مضبوط ریڑھ کی ہڈی بنا سکتے ہیں، اسی پانی کے قطرے سے ہم تمہارا سر اتنا مضبوط کہ ہتھوڑے مارو تب جا کر ٹوٹے، یہ سر بنا سکتے ہیں، اور اسی پانی کے قطرے سے ہم اتنا نرم بھیجا بنا سکتے ہیں کہ دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو۔ لوگوں، جب یہ سارے کام ہم پہلی بار تمہاری ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہیں، اور تمہاری ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے تمہیں زندگی دے سکتے ہیں، وہاں ہوا پہنچا سکتے ہیں، تیری غذا کا انتظام وہاں کر سکتے ہیں، تو آئے لوگوں، آئے میرے بندو، مجھے بتاؤ جب میں انسان کو باہر لے آیا، ماں کے پیٹ سے اس کو وجود میں لے آیا، اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی، ہائے میرے بندے، جب تو دنیا میں آیا تو تو روٹی نہیں کھا سکتا تھا، چاول بھات نہیں کھا سکتا تھا، دال نہیں کھا سکتا تھا، بسکٹ نہیں کھا سکتا تھا، اتنا کمزور تھا، تیری ماں کی پستان میں ابھی تک دودھ نہیں تھا، لیکن تیرے باہر آتے ہی میں نے تیری غذا تیری ماں کی پستان میں بھر دی، تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ بھر دیا، تیرے جینے کا انتظام کر دیا، زندگی گزارنے کے لیے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستانوں میں تیری غذا میں نے بھر دی، تو اپنی ماں کی غذا کھانے لگا، دودھ پینے لگا، بچپنا تیرا گزرنے لگا، دھیرے دھیرے تو جوان ہو گیا، 15 سال سے 25 سال تک نوجوانی میں تو نے گزارے، پھر 25 سال تک تو نے جوانی میں گزارے، پھر 40 سال کے بعد 55 سال تک ادھیڑ عمر میں تو نے گنوایا، پھر 55 سال سے لے کر بقیہ ساری زندگی تو نے بڑھاپے کی گزاری، 70 75 80 سال کی زندگی میں تو مر گیا۔ تو وہی ہے جو پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا تھا، اور اب تو مر گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تو آئے میرے بندو، مجھے بتاؤ، جب میں پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے نکال سکتا ہوں، بڑا کر سکتا ہوں، کھلا پلا سکتا ہوں، بوڑھا کر کے مار سکتا ہوں، اب قبر میں دفن ہو گیا، جب تو تھا ہی نہیں تب میں تجھے لے آیا، اب تو ہے اور وجود ہے، قبر میں دفن ہے۔ تو آئے انسانوں بتاؤ، آئے میرے بندو بتاؤ، میرے بندو بتاؤ، آئے میرے بندو مجھے جواب دو، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انسان کو اس کی قبر سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ انسان کو موت دینے کے بعد کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ دوبارہ زندگی ملنا ہے، بھاگ نہیں سکتے، راہ فرار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ کیسے تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو انسانوں کو، لوگوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ قال ولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہو، بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ قال بلا ہے، اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھ پر بھروسہ نہ ہو؟ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا، دیکھ لوں گا تو سکون مل جائے گا، میرے دل کو قرار آ جائے گا، مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرے گا۔ فرمایا ابراہیم، ہندو دکھاؤ مجھے کتنے، مجھے بتاؤ ادھر لاؤ ہندو۔ آپ نے لکھا وید پڑھنا ہے مولانا صاحب، مجھے ہندو بھائی جتنے وہ ادھر آ جائیں آگے، ہم ایسے نہیں مانیں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو دکھاؤ مجھے کہاں ہے۔ رات کے 12 بجے آپ ہمیں ٹائم دو گے پھر کہو گے وید پڑھو، یار موت کے اوپر تقریر چل رہی ہے، اتنا زبردست فکر آخرت، آپ کہہ رہے وید پڑھو وید پڑھو، مسلمانوں کو ہم وید سنانے آئے ہیں؟ یار مجھے بتائیے، ہندو بھائی ادھر آئیں تو ذرا، کتنے ہندو بھائی ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو، مسلمان ہاتھ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن یہ جواب دیں گے، ہندو کتنا ادھر بتائیں؟ ایک ہندو بھائی نہیں وید پڑھ رہا ہے،
یہ وید ان کو سنائیں گے ہم؟ یار عجیب تعجب ہے ہمیں. میری تقریر ہو رہی، موت پر وید سناؤ. اب گزر دوں موت میں، ہم گزر دیں ہوم ہوم دوسرے منتر وید. آپ ہی کو سننا ہے وید، ہمیں تو نہیں لگتا کہ دوسرا کوئی سننا چاہتا ہے. آپ لوگ کون کتنے لوگ وید سننا چاہتے ہیں بتائیے؟ ہم اپنی تقریر بدل دیتے ہیں. بتائیے تو قرآن کی آیتیں چھوڑ کر وید کون سننا چاہتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو. آپ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں ہاتھ، ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہو تو چلو. ارے عجیب تعجب کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کئی اللہ مجھے بتا دکھا کیسے تو مرنے کے بعد زندہ کرے. کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے تمہیں؟ ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان مل جائے گا، میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرے دل کو قرار آ جائے گا. فرمایا ٹھیک ہے. آئے ابراہیم فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لو الگ الگ، ایک کبوتر، ایک فلاں، ایک فلاں، 4 پرندے لو الگ الگ. مائک کہاں چلا گیا؟ اچھا رکیے نا بھائی، آپ کو 2-4 منتر پڑھ دیں گے. یہ بات تو ہو جانے دیجیے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لیجئے، 4 الگ الگ. ان کو کاٹیے، ابھی نہیں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو ہلا لیجئے، ان کو پال پوس کر بڑا کر دیجئے، ان کو مانوس کر لو. کیسے؟ کبھی آپ نے سرکس دیکھا؟ سرکس میں جانور ہوتے ہیں نا، جب ان کا مالک ان کو مانوس کر دیتا ہے اٹھو تو اٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی بندر کا ناچ دکھاتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں بندر سے سسرال کیسے جاؤ گے، تو وہ بتاتا ہے ایسے. تو مانوس کر لیتے ہیں، مانوس ہلا لیا جاتا ہے. اٹھو اٹھ گیا، بیٹھو بیٹھ جاؤ، آواز پہچاننے لگتا اپنے مالک کی. اے ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو ہلا لو، ان کو مانوس کر لو. وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم کو خوب پہچاننے لگے. حضرت ابراہیم کہتے آہ آہ، وہ آ جاتے. ابراہیم کہتے چلو کھاؤ، وہ چلے جاتے. ابراہیم علیہ السلام کہتے کھاؤ، وہ کھانے لگتے. یعنی اتنا ہلا لیا، مانوس کر لیا. وہ پرندے جب ابراہیم کی آواز سنتے آہ آہ تو آ جاتے، کہیں بھی ہوتے آ جاتے، ادھر بیٹھے آہ آ جاتے. کیوں؟ اتنا مانوس کر لیا، پال پوس کر اتنا ہلا لیا. اللہ نے کہا ابراہیم اب ان کو کاٹو. 4 پرندوں کو کاٹ دیا اور 4 کا گوشت ملا دیا. اس کی ہڈی اس میں، اس کی ہڈی اس میں، اس کا گوشت اس میں، اس کا گوشت اس میں ملا دیا. 4 پرندوں کے گوشت کو خلط ملط کر کے ہلا بلا کے ملا کے کہا اے ابراہیم اب کیا کرنا ہے؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تھوڑا تھوڑا سا ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر گوشت. 2-3 بوٹی ادھر، 2-3 بوٹی ادھر، 2-3 بوٹی ادھر، 2-3 بوٹی ادھر، 2-3 کئی پہاڑوں پہ رکھ دیا. آئے ابراہیم جاؤ اپنے مکان پر، جاؤ اپنے گھر کی چھت پر. چلے گئے. بلاؤ ان پرندوں کو، آواز دو. جن کو کاٹ دیا، جن کو خلط ملط کر دیا، جن کا گوشت، ان کو آواز دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. آئے ابراہیم جب تم ان کو آواز دو گے تو یہ دوڑتے ہوئے پرندے چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پرندوں کی بوٹیوں کو، گوشت کو الگ الگ پہاڑ پر رکھا اور اپنے گھر پہ آ کے کہتے ہیں آہ آہ. ثم ادعوہن، بلاؤ ان کو. بلایا، آہ آہ، جیسے ہی کہا آہ، اس پرندے کی بوٹیاں ادھر گئیں، اس کی ادھر آئیں. جس پرندے کی ہڈیاں تھیں الگ ہوئیں اور وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے 4 پرندے زندہ ہو رہے ہیں. اس کی ہڈیاں اس میں جا رہی ہیں، اس کا گوشت اس میں جا رہا ہے. جس پرندے کا جو گوشت، جو ہڈی تھی ان کے سامنے زندہ ہو رہی ہے. اور وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے، اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے. کہا ایسے ہم انسان کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے. صرف کہیں گے اٹھ قبر سے، اے جرجیس اٹھ، اٹھ گئے. اے فلاں اٹھ گیا. قبر سے انسان اٹھے گا، اٹھ جائے گا. یہ مت دیکھیے کہ قبر میں عذاب، ہم تو روز جاتے ہیں عذاب نہیں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی قبریں ملی. موت کو یاد کریے،
मौत को जब भी कब्रिस्तान जाया करो थोड़ी देर रुक जाया करो, टूटी फूटी हड्डियों को देख लिया करो। इब्न क़य्यिम की किताब है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इब्नुल जौज़ी की किताब है सिफ़तुस सफ़वा। इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़वा के अंदर बड़ा दिलचस्प वाक़या नकल किया है, और वो वाक़या ये है कि वाक़या है खुरासान का दरवाज़ा है, खुरासान का दरवाज़ा है। उस दरवाज़े वो शहर की तरफ खुलता है। यहया इब्न अय्यूब अपने घर से खुरासान के दरवाजे पर पहुंचते हैं जो शहर की तरफ खुलता है। वो उस दरवाजे को पास जब पहुंच जाते हैं तो वहां से उनका आबाई कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए और कब्रिस्तान पर नजर डालने लगे। रात के तकरीबन ऐसे ही 2-2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, यही कोई टाइम होगा। 1-1:30-2 बजे का खुरासान के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान पर नज़र डाले हुए हैं, देख रहे हैं टूटी फूटी कब्र की तरफ नज़र जाती है और अपनी मौत को याद कर रहे हैं। अपनी मौत को याद करते हैं, अपनी मौत को अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि उसी कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स कंबल ओढ़े हुए चला आ रहा है, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए चला आ रहा है। उसने अपना चेहरा छिपा रखा है, उसको मालूम नहीं है इस कब्रिस्तान में पहले से कोई दरवाजे पर बैठा हुआ है। वो शख्स कंबल से अपना चेहरा छिपाए हुए है और एक एक कब्र को देखता जा रहा है। और जहां उसने सबसे फूटी हुई, सबसे टूटी हुई जो कब्र देखी, सबसे फूटी हुई और टूटी हुई जो कब्र देखी, उसी कब्र के पास जाकर बैठ गया। उसी कब्र के पास जाकर बैठकर रोने लगा। हड्डियों को देखता जाता रोता जाता, खोपड़ी को देखता जाता रोता जाता, टूटी फूटी कब्र को देख रहा और रो रहा है। यहया इब्न अय्यूब ने कहा इस आदमी के पास चलना चाहिए, मैं भी अपनी मौत को याद करने के लिए रात में जाग रहा हूँ और ये आदमी भी इबरत हासिल करने के लिए आया है। चले हम अपना गम बांटें, इस आदमी को देखना चाहिए कि ये कौन है। लोगों रात के अंधेरे में अकेले में लोग उठकर कब्रिस्तान जाया करते थे और वहां जाकर अपनी मौत को याद किया करते थे। मेरे भाइयों, यहया इब्न अय्यूब उस कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं, कंबल से उस ओढ़े हुए आदमी को देखते हैं, पीछे से हाथ थपथपाते हैं, देखें ये कौन है जो इतनी रात में यहाँ से आया है। उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो यहया इब्न अय्यूब उसको पहचान गए। वो उनका जिगरी दोस्त निकला। कहने लगे तुम तो सादून हो, तुम तो सादून हो। कहाँ आए यहया, तुम यहाँ कैसे? यहया इब्न अय्यूब कहते हैं मैं अपनी मौत को याद कर, ये कब्रिस्तान में टूटी हुई कब्रों को देखकर अपनी मौत को याद कर रहा हूँ। यहया इब्न अय्यूब की बात सुनकर सादून ने कहा हम भी अपनी मौत को याद करते हुए यहाँ आए हैं, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है इबरत की, नसीहत की। आए यहया, कब्ल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, कब्ल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, हम इन मुर्दों के हाल पर रो लें और अपनी आखिरत बना लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। आए यहया, कब्ल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, हम इन मुर्दों के हाल पर रो लें, आओ मिलके इबरत हासिल करते हैं। इतना कहना था। यहया इब्न अय्यूब की हिचकियां बन जाती हैं, रोते रोते हाल खराब हो जाता है। आए सादून, क्या यही वो हड्डियां हैं जो कल हमारी तरह थी, लेकिन कल हमारी हड्डियां इस तरह हो जाएंगी। आए यहया, कल ये लोग हमारी तरह सोचा करते थे, लेकिन कल हमारी खोपड़ी भी इनकी तरह हो जाएगी। ये सोचते हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और एक दर्दनाक चीख मारते हैं यहया इब्न अय्यूब और जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हजरत सादून उनकी पेशानी का पसीना पोंछते जा रहे हैं और पानी के छींटे मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्न अय्यूब को होश आता है। यहया इब्न अय्यूब को थोड़ी देर के बाद होश आता है तो सादून कहते हैं आए यहया, काश तुम जमीन पर गिरे थे, बेहोश होने के बजाय अगर मर जाते, काश तुम बेहोश होने के बजाय मर जाते, तुम्हारी रूह निकल जाती तो ये मौत से ज्यादा पाकीज़ा मौत कोई नहीं होती। आज तुमसे
बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, लेकिन तुम सिर्फ बेहोश हुए हो। आज अल्लाह का खौफ, अज़ाब कब्र के डर की वजह से तुम गिरे ही थे, तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारे लिए बड़ी बाबरकत मौत होती, लेकिन तुम सिर्फ बेहोश हुए। आए याहिया अगर मर जाते तो बड़ी बड़ी खुश नसीब वाली मौत होती। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग अपनी मौतों को याद किया करते थे। यहाँ तो जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पैसा चाहे जैसा। मेरे भाइयों, मौजू है हलाल और हराम जो देख रहे हैं आप इश्तिहार के अंदर, जरा तसव्वुर करो, एक रिक्शा चलाने वाला 9 रिक्शा चलाता है, 9 रुपया कमाता है। अब सुनो, 9 रुपया कमाता है, 5 वक्त का नमाजी है, मेहनत कर रहा है, मेहनत की कमाई है 9 रुपया उसने कमा लिया। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो मार्केट जाता है, कुर्ता खरीदता है, कमीज पंजाबी खरीदता है। उसने बताया कि 14 रुपये 13 रुपये में मिलेगा। इसने कहा मेरे पास तो 9 है। बहुत मिन्नत सिमानत की, नहीं माना। वो कहने लगा आपके लिए 10 रुपये में लग जाएगा, हमारे पास तो 9 है। नहीं, मौलाना जर्जीस को रहम आ गया, ये बेचारा गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, 9 रुपया है, 5 वक्त का नमाजी है, 1 रुपया इस बेचारे को दे दो, उसका कुर्ता आ जाएगा। उसने 1 रुपया मुझसे ले लिया, लेकिन ये जानता है कि मौलवी जर्जीस के पास ये रुपया सूद का है, वो जानता है कि मौलवी जर्जीस के पास ये रुपया हराम का है, वो ये जानता है कि मौलवी जर्जीस का पूरा बिजनेस और कारोबार हराम पर टिका हुआ है, हलाल का तो कोई बिजनेस है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसने ले लिया 9 रुपये हलाल के, 1 रुपया उसने मेरा मिलाकर कुर्ता ले लिया और पहन लिया। नमाज पढ़ने के लिए अजान की आवाज़ सुनता है, चला जाता है। काबे के रब की कसम, जब तक वो कमीज, जब तक वो कुर्ता उसके जिस्म पे रहेगा, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी, एक भी रोज़ा कबूल नहीं होगा, एक भी नफली और फ़र्ज इबादत उसकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि 1 रुपया इसमें हराम का मिला हुआ है। मौलवी जर्जीस का पास तो सब कारोबार सूद का है, फिर ये 1 रुपया उन्होंने मेरा मदद जो की, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 9 रुपया हलाल का हो, पसीने की कमाई हो, रिक्शा चलाकर हमने कमाया हो, जंगल से लकड़ियां काट कर मार्केट में बेची हो, तब 9 रुपया कमाया हो, 1 रुपया हराम का मिल जाए तो वो पूरे 9 रुपए को खराब कर देता है। पानी की एक बाल्टी आपके पास है, पेशाब का एक कतरा पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर देता है। आओ मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत के मौजू से अपनी बात को टच करो और गौर करो कि हमारी कितनी नमाजें कबूल हो रही होंगी, हमारे कितने रोजे कबूल हो रहे होंगे, हमारे कितने हज कबूल हुए होंगे, हमारी ज़कात कबूल हुई होगी। ये मदरसों में जो हम चंदा दे रहे हैं, हम अपने कारोबार पे पहले नजर डालें, लेने वाले भी नजर डालें कि किन से ले रहे हैं, और देने वाले भी नजर डालें कि हम कौन सा माल दे रहे हैं। कयामत के दिन जो सवाल होगा, सवाल होंगे, उससे पहले कोई आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता। ला तज़ालु क़दम अब्दि यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बअ व फी रिवायत अन खम्स। एक रिवायत में आता 4 सवाल, एक में आता 5 सवाल। जब तक पूछ न लिए जाए इंसान अपना कदम नहीं हिला सकता। व अन उम्रिही फीमा अफ़ना। पहला सवाल ये होगा, आए 70-80 साल के बुढ़े, बता तूने अपनी उम्र कहाँ गंवाई? हमने जो 80 साल तुझे उम्र दी, बता कहाँ गंवाई? जवाब देना हुक्का पीने में, जवाब देना शतरंज खेलने में, जवाब देना अपने बीवी से लड़ने में। आए 70-80 साल के बूढ़ो, जवाब ढूंढ लो। अल्लाह ने सवाल बता दिया, पर्चा आउट कर दिया, जवाब की तैयारी करने यहाँ भेजा है। जवाब की तैयारी करो। अन उम्री फीमा अफ़ना। जो उम्र दी बताओ कहाँ गंवाई? जो उम्र दी 80 साल 90 साल जो तुम जिंदा रहे, कहाँ गंवाया? पहला सवाल। फिर उम्र के एक मखसूस हिस्से का अलग से सवाल होगा, वान शबाबी फीमा अबला। नौजवानी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, ये बताओ। इब्न तैमिया ने उम्र के 5 हिस्से बनाए हैं। 1 साल से लेकर 14 तक बचपना, 15 से लेकर 24 तक नौजवानी,
25 سے لے کے 39 تک جوانی، 40 سے لے کے 54 تک ادھیڑ عمر، اور 55 سے لے کے آگے جتنی عمر جائے وہ بڑھاپا۔ یہ ابن تیمیہ نے عمر کے حصے بتائے۔ 1 سے لے کے 14 تک یہ بچپنا ہے، 15 سے لے کے 24 تک یہ نوجوانی ہے، 25 سے لے کے 39-40 تک یہ جوانی ہے۔ اللہ جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال کرے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، 15 سے لے کے 40 تک، یعنی نوجوانی اور جوانی دونوں شامل ہیں۔ آئے نوجوانوں جوانوں، یہ عمر تم نے کہاں گنوائی؟ یہ 15 سے لے کے 40 سال تک جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس جواب کی تیاری کریں۔ آپ سے اس سوال کا ایک الگ سے حساب ہوگا، کیا جواب دو گے؟ لڑکیوں سے رات بھر واٹس ایپ چلانے میں، میسنجر پر بات کرنے میں، پوری رات جیو میں 1.5 GB گندی فلمیں دیکھنے میں، پوری رات لڑکیوں سے کنیکشن بھڑانے میں اور سیٹنگ بنانے میں، جواب ڈھونڈ لو۔ آئے 15 سال سے 40 سال کے جوانوں، یہ ایک الگ سے سوال ہوگا، کہاں اس عمر کو تم نے گنوایا؟ وَعَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ وَعَنْ مَالِهِ، تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا۔ تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا، میں أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کمایا کہاں سے؟ ذریعہ کیا تھا؟ چاقو مار کے چھینا، کوئی آ رہا تھا اس کی بائک لوٹی، عورتیں رات میں بیچاری سفر کر رہی ہیں پسٹل رکھ کر ان کے زیور چھینے، کمایا کہاں سے؟ تیسرا سوال یہ ہے کمایا کہاں سے، اور چوتھا سوال یہ ہے خرچ کہاں کیا؟ أَيْنَ أَنفَقْتَهُ، یہ بھی بتاؤ کمایا کہاں سے، اور یہ بھی جواب دو خرچ کہاں کیا۔ سوچ لو، اس کے بغیر قدم ہل نہیں سکتا۔ کمایا کہاں سے یہ بھی بتاؤ، اور خرچ کہاں کیا یہ بھی بتاؤ۔ اور 5واں سوال ہم مولویوں سے ہوگا، علم حاصل کیا اس پر خود کتنا عمل کیا اور دوسروں تک کتنا پہنچایا۔ یہ 5 سوال جب پوچھ نہ لیے جائیں قیامت کے دن کوئی آدمی اپنا قدم ہلا نہیں سکتا۔ حساب کتاب ہو گیا۔ اب سنو نوجوانوں، حساب کتاب ہو گیا، سفارش ہو گئی، جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کہے گا، آئے فرشتوں جنتیوں کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہ مائک والے کو ایسی روک کے پیسے دینا، اس کا حساب ایسے ہی کرنا، ایک دم تار چھوڑ دیتا ہے۔ آئے جنتیوں، فرشتوں جنتیوں کو جنت میں لے جاؤ۔ آئے جہنمیوں، فرشتوں جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دو۔ میدان محشر ہوگی۔ نوجوانوں ذرا اس منظر کو دیکھنا، اس منظر کو میں نے لاسٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ یہ اثر جاتے وقت بھی آپ کے دماغوں میں چھایا رہے۔ جنتیوں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا ہوگا، اس کے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے دنیا میں، جو موت آئی، اس موت کو مرے ہوئے دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا سب کو فنا ہونا ہے، سب کو، زمین فنا، آسمان فنا، سورج فنا، چاند فنا، تو یہ زندگی بھی فنا ہوئی ہے تو موت کو بھی فنا ہونا ہے، موت کو بھی موت آنا ہے۔ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی مخلوق تو موت بھی، اور موت کو بھی فنا ہونا ہے۔ اللہ فرشتہ مرے ہوئے دمبے کو لے کر آئے گا، مرے ہوئے دمبے کو، اور کہے گا، اے جنتیوں جنت میں جانے سے پہلے جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ آئے جہنمیوں جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا، آئے جنتیوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے موت۔ جہنمیوں تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی بھی کہیں گے موت۔ آئے جنتیوں، آئے جہنمیوں، تمہیں کوئی چیز دھوکے میں نہ رکھے اس لیے تمہیں ایک چیز بتانے آیا ہوں۔ کیا؟ جنتی اور جہنمی کہیں گے کیا؟ یہ موت ہے۔ دنیا میں تمہیں جو موت آتی تھی، یہ موت کو اللہ نے مرے ہوئے دمبے کی شکل میں مجھے دیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس مرے ہوئے دمبے کو زمین پہ لٹا دے گا۔ آئے جنتیوں،
اور آئے جہنمیوں دونوں دیکھو، جنتی دیکھیں گے جہنمی دیکھیں گے، وہ اس مرے ہوئے دمبے کی گردن کاٹ دے گا، وہ دمبے پر چھری چلا دے گا، ذبح کر دے گا، کہے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی ہے، موت ہی کو جب موت آ گئی تو اب موت آنے کا سوال نہیں۔ آئے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، موت کو بھی فنا کیا جا چکا ہے۔ آئے جنتیوں جنت ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے، آئے جہنمیوں جہنم ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو یہ جھٹکا بہت بڑا لگے گا، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنتی جب اپنے بالا خانے میں گھسیں گے، اپنے کمروں کی محلوں کی کھڑکیاں کھولیں گے، ان کو جہنم کا ایک چھوٹا سا طبقہ نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ نکلا پڑا ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے۔ وہ جنتی چیخ کر کہیں گے آئے جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سوتے تھے، لین دین کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ہمارے یہاں شادی بیاہ کرتے تھے، ہم جنت میں تم جہنم میں، آخر تم دنیا میں ایسے کون سے کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی اوپر دیکھیں گے، وہ شکایت کے لہجے میں کہیں گے اے جنتیوں ہمارے دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ کے کام ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، سب سے بڑا گناہ میرا یہ تھا، سب سے بڑا ریزن میرا یہ ہے جہنم میں آنے کا، لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازیں چھوڑی، لم نکو نطعم علی طعام المسکین، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم مسکینوں کو فقیروں کو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں پھر وہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں دنیا کے سمندر مجھے دے دو، خشک ہو جائیں گے میری پیاس نہیں بجھے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی، تھوڑا سا جنت کا بے حیات کا ایک قطرہ ایک بوند میرے حلق میں ڈال دو، میرا گلا سوکھا جا رہا ہے۔ جنتی اپنی کھڑکی بند کر دیں گے اور کہیں گے اے جہنمیوں میں نے تو ہمدردی کے ناطے پوچھ لیا ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم جنت کا بے حیات مانگ رہے ہو، پانی کا ایک قطرہ مانگ رہے ہو، اللہ نے تو تمہارے اوپر جنت کی مہک اور خوشبو بھی حرام کر دی ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو، کچھ کام کر لو، کچھ نیک عمل کر لو۔ اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے اور جہنم دیکھا تو آپ نے ایک خون کا ایک تالاب دیکھا، دریا، اس دریا کے اندر کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، فرشتہ پتھر مارتا ان کو بیچوں بیچ دریا میں کر دیتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں بیاج کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کو 1,00,000 روپیہ دیا کرتے تھے غریب کی مدد کرنے کے لیے، اور جب لیتے تھے تو 1,10,000 وصول کیا کرتے تھے، یہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے، یہ سود پر روپیہ دیتے تھے، 1,00,000 لے لو 1 مہینے کے بعد 1,10,000 دینا، یہ سود کاروبار کرنے والے لوگ اپنے غریب بھائیوں کا خون پیتے تھے، آج ان کو بدبودار خون پلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہر جگہ یہ چیز ملے گی، ہر جگہ یہ جنت کا ذکر بھی ویدوں میں موجود ہے، سورگ، پردان نگر، پیراڈائز جس کو بائبل میں کہا گیا ہے، یہ پیراڈائز، اس میں جو نعمتیں ملیں گی، دودھ کی نہر، شہد کی، یہ ساری کی ساری ذکر ویدوں کے اندر موجود ہے، ویدوں کے اندر، اور سب سے زیادہ ویدوں میں تو توحید کا ذکر ہے، توحید کا، ویکیشور واد کا ذکر ہے، ایکیشور واد کا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں توحید کو اپنانا ہے، اور اس کے بعد وہ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما کی پوجا کرو، دوسرا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، یچتیو یو پم بمبا نستسما دیوی شوری رشا، وہی ہے سب کچھ دینے والا، اس کے علاوہ کوئی تمہیں دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوی شوری رشا، کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، بسور دیامانا، اسی سے مانگو جو بڑا دیالو ہے، کرپالو ہے، دیابان ہے، جب بھی تعریف کرو تو اسی کی کرو، مہی دیوس سے سبھی تو پرشٹوتی،
महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, और ये सारे काम नबी मोहम्मद के तरीके पर करो। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित्य बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, वरुण तपसा ईश्वर का बहुत ही ज़्यादा नाम लेगा, तपसा उसकी बहुत ज़्यादा भक्ति करेगा, प्रस्ताद उसी के नक्शे कदम पे चलना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की बात मानना। यन्ने आया अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाए, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इदं जनौ शंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रनवीतं च कौरम मरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमन्तो द्युदशा। उसकी सवारी ऊँटनी होगी, वो उस इलाके में पैदा होगा जहाँ ऊँट की यात्रा होगी, ऊँट पर बैठेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊँट का सफ़र बहुत ज़्यादा किया करते थे, यहाँ तक कि आपने जो खुतबा हज्जतुल विदा आपने दिया वो भी एक ऊँटनी के ऊपर दिया, जो कस्बा नाम की ऊँटनी थी, उसी ऊँटनी के ऊपर आपने आखिरी खुतबा भी दिया हज्जतुल विदा के नाम से जो मशहूर है। तो आप उस इलाके में आए जहाँ ऊँट रेगिस्तान में, मरुस्थल निवासी ने, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा। रेगिस्तान सऊदी अरब की सरजमीन का नाम है, उसी में आप पैदा हुए और ऊँट की सवारी किया करते थे। बधूमन्तो द्युदशा, बधू मानी बीवी और पत्नी और बहू दोनों के लिए बोला जाता है। जिसकी बीवियों की गिनती होगी द्युदशा, द्यु 2 दशा 10, 2 और 10 12, यानी जिसकी बीवियों की गिनती 12 होगी, 12 बीवियों वाला। जिसकी 11 बीवी और 1 बांदी मारिया किप्तिया दोनों जोड़ा जाए तो 12 औरतों को रखने वाले अगर कोई हैं तो सिर्फ एक हैं। बहुत से नबियों के नाम लिए गए, बहुत सौ के नहीं। 1,24,000, 1,44,44 कितने बताए गए हैं। इस हालांकि कोई सही रिवायतें नहीं है। कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ रसूल भेजे जिनका जिक्र आपसे कर दिया और कुछ ऐसे भेजे जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। जितने भी नबी आए किसी नबी की 12 बीवियां नहीं थी। सुलेमान 99 तक पहुंच जाते हैं, दाऊद 1000 तक पहुंच जाते हैं, इब्राहिम की 2 बीवी सारा और हाजरा का जिक्र मिलता है। हाँ, राम की 1 पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की सबसे ज़्यादा थी 16,108, लेकिन 12 बीवियों वाले को आखिरी नबी बताया गया है। और आखिरी नबी कौन होंगे? जो 12 बीवियां रखेंगे, जिनकी 12 औरतें होंगी। तो 12 बीवियों वाले अगर कोई थे तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम के शख्स होंगे, आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। विधायम हितदोदयते, बड़े दयालु होंगे और सबके हितकारी होंगे। हितदो, सबके हितकारी होंगे। दयते, सब पर रहम करने वाले होंगे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके हितकारी होंगे। यानी नबी की नबुवत सबके लिए होगी, मोहम्मद की रोशनी सबके लिए होगी। जो आप पैगाम लेके आएंगे वो सबके लिए होगा। हितदो दयते, और वो बड़े रहम करने वाले होंगे। इस दयते पर तो अल्लाह ताला ने पूरी आयत ही नाजिल कर दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप संपूर्ण जगत के लिए रहमत हैं। हितदो दयते विवेका, वो महान प्रचारक होंगे, महान प्रचारक होंगे। इसमें क्या शक है कि अल्लाह के रसूल से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, नबी से बड़ा दाई, दावत अल्लाह की तरफ दावत देने वाला कोई नहीं है। वेद में कहा गया विवेक का, बहुत महान प्रचारक होंगे, महान प्रचार करने वाले होंगे। तो महान प्रचारक अल्लाह ताला ने खुद नबी को कहा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दावत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। तो आप देख लीजिए, इन वेदों के मंत्र में तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत है। और ये भी कहा गया है कि वो परकोपहा भयभीतम कर्तव्या, सबसे ज़्यादा वो क़यामत के दिन से लोगों को डराएंगे, परले के दिन से डराएंगे, डे ऑफ जजमेंट से डराएंगे, क़यामत के दिन से डराएंगे। इसमें क्या शक है? आप लोगों को क़यामत के दिन से डराया करते थे। लोगों, क़यामत के आने से पहले कुछ तैयारी कर लो। एक बार आपने अब्दुल्ला इब्ने
عمر کا کاندھا پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. اے عبداللہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں. تو آپ قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ ایک غلام کے لیے آئیں، آپ نے فرمایا بیٹی میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کا فرمایا کیا؟ فرمایا بیٹی جب بستر پہ جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہوگا. آپ آخرت سے جوڑتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو آخرت سے جوڑا، قیامت کے دن سے لوگوں کو جوڑا، قیامت کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے سے بھیبیت کرایا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے. ڈرتے تھے اللہ کے پاس. فرمایا لوگوں اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو. میں محمد، میں اللہ کا رسول ہو کر بھی 70 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا 100 مرتبہ میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. میرے نبی ایک دن میں 70 بار 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور ہمیں ایک بار بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. فکر آخرت سے جڑیے اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، سیز کا، سردی کا، کوہرے کا موسم ہے، اور میری ٹرین بھی کشن گنج سے ہے. کیسے جانا ہوگا، کس طرح پہنچنا ہوگا، کیسے گاڑی چلے گی، یہ ہم اس کو بھی محسوس کر رہے ہیں. شتابدی پکڑ کے مجھے کلکتہ بھی جانا ہے، تو اس لیے یہ 1.5 گھنٹے کے اس پروگرام پر اکتفا کرتا ہوں. فکر آخرت سے آپ کو جوڑتا ہوں، اور ہندو بھائی اگر یہاں ہیں تو ان کو ان کی کتابوں کے حوالوں سے بتاتا ہوں کہ آپ بھی آخرت کی تیاری کرو، اسلام سناتن دھرم کو سویکار کرو، توحید ایکشورباد پر عمل کرو، اور مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، آخرت سے جوڑیں، قیامت کے دن کی کوئی تیاری کریں، اور حلال و حرام میں فرق کریں، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سے کہیے کیا ہے؟ مولانا سے کہیے بیٹھو.